نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم جدت پسند ہو گئے، ہماری قوم جدت پسند ہو گئی، ہمیں نئی نئی چیزیں پسند ہیں۔ اس نئی کے چکر میں ہم نے دین کا بھی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو پہلے کسی نے نہ کی ہو، بھلے اس کے پاس تعلیم نہ ہو اور کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اس نے تربیت نہ حاصل کی ہو، لیکن میں مشہور ہوں، تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ 14 صدیوں میں جو مسئلہ نہ کسی نے بیان نہیں کیا، تھا ہی نہیں وہ مسئلہ، وہ بیان کیا جائے اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، چڑھا دیا جائے اور پھر لوگوں کی توجہ ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے واہ یارا۔ پھر کچھ ایسے مسائل ہیں کہ لبرل بے دین لوگ یا غفلت اور سستی کرنے والے لوگ کچھ جو ہے نا مسائل میں صورتیں نکالنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی، لوگ نا قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کو بدلنے کی، خود کو نہیں بدلتے، قرآن و حدیث کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایڑی چوٹی کا اس پہ زور لگاتے ہیں۔ تو ان کو جب کوئی ایسا شخص ملتا ہے بظاہر جس کے سر پہ پگڑی ہوتی ہے، داڑھی ہوتی ہے، وہ مولوی ٹائپ ہوتا ہے، وہ جب ایسی نئی بات کرتا ہے تو اس کو وہ پھر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ سچی بات کر رہا ہے۔ او پاپا سچی بات نہیں کر رہا، حقیقت میں سچ یہ ہے کہ وہ آپ کی خواہش نفس کے مطابق بات کر رہا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق بات۔ لوگ سوال کرتے ہیں انجینئر مرزا جیسے لوگ اور سائل ادیم جیسے لوگ کیوں مشہور ہو جاتے ہیں، کیوں مارکیٹ میں آتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کیوں لگ جاتے ہیں؟ او بھائی اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لبرلز کی مرضی کا دین بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کی خواہشات نفسانی کے مطابق دین بیان کرتے ہیں، بھلے اس کا قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہ ہو۔ اور انجینئر مرزا تو بار بار یہ کہتا بھی ہے کہ میں نے 12-13 صدیوں کا گند صاف کیا ہے، یعنی تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء، علماء، صوفیاء، اولیاء، وہ 12 صدیوں سے جو دین کی خدمت کر رہے تھے اسے گند کہتا ہے، اور اپنی خرافات کو، نئی باتوں کو کہتا ہے کہ یہ دین ہے۔ اس پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مرزا صاحب جیسے لوگ جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں کسی سے، تو عام سادہ آدمی ان سے یہ بھی کہتا ہے بھئی ہمارے آباء و اجداد کا تو یہ طریقہ نہیں تھا، ہم تو ساری زندگی یہ پڑھتے رہے، مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے پیشاب کا، تو ہم تو اپنے علماء سے، اپنے آباء و اجداد سے، ہمارے والدین بطور تربیت ہمیں بار بار یہ بات سمجھاتے رہے بیٹا کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا، یہ ہماری نبی کی سنت کے خلاف ہے، کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا۔ ہمیں جو آداب سکھائے گئے، جو سنتیں سکھائی گئی پانی پینے کے بارے میں، جو ہماری تربیت کی گئی، اس میں ہمیں بار بار کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پینا ہے، دیکھ کے پانی پینا ہے، 3 سانسوں میں پانی پینا ہے، بیٹھ کے پانی پینا ہے، بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے پاس قرآن مجید کی آیات یا احادیث تو عام عوام اور لوگوں نے نہیں پڑھی ہوتی، تو وہ ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، ہمارے والدین نے ہمیں یہ سمجھایا ہے۔ تو آگے سے یہ انجینئر مرزا جیسے لوگ اور سائل ادیم جیسے لوگ لوگوں کو جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کفار کے سامنے کوئی بات رکھتے تو وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کا جو ہے نا جی اس کے مقابل فلاں طریقہ ہے۔ تو آپ نے آباء و اجداد کو دیکھنا ہے یا حق کو دیکھنا ہے، یا اس کو دیکھنا ہے جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار بات تو ٹھیک ہے۔ او پاپا یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس سے پہلے ان لوگوں کے جو آباء تھے وہ کافر تھے، ان کے پاس کوئی نبی نہیں تھا جس نے ان کی تربیت کی ہو، وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نیا دین لے کے آئے تھے، ان پہ لازم تھا آباء و اجداد کے دین کو چھوڑیں اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیا دین یعنی دین اسلام لے کر تشریف لائے تھے اس کو تسلیم کریں۔ تو ان کو تو یہ کہنا غلط تھا کہ ہم آباء و اجداد کے دین پہ رہیں گے، انہیں چھوڑنا ضروری تھا، لیکن تم ہم سے ہمارے آباء و اجداد کا دین چھڑانا چاہتے ہو۔ ہمارے آباء و اجداد مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد کا سلسلہ جو ہے نا سیدھا حضرت صدیق اکبر تک جاتا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جاتا ہے۔ ان پہ لازم تھا آباء و اجداد کے دین کو چھوڑے، اور ہم پہ لازم ہے نئے فتنوں کو چھوڑے، سائل ادیم جیسے، مرزا جیسے اور غامدی جیسے، اور ان نئے فتنوں کو چھوڑے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین پہ رہنا ہے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین وہ ہے جو حسین کے نانا لے کر تشریف لائے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا کہنا ہے اور اسلام کے دشمنوں کا کہنا ہے۔ بھائی اگر آپ نا قرآن میں تحریف کرنا چاہتے ہیں، قرآن بدلنا چاہتے ہیں، تو سیدھا سیدھا تو نہیں بدل سکتے آپ، اس کی آیات میں سیدھی سیدھی یہ تو مسلمان آپ کو پڑھ جائیں گے۔ اگر آپ قرآن میں تحریف کرنا چاہتے ہیں تو سنت کو تباہ کرنا ہوگا، اور اگر سنت کو
شکست دینا چاہتے ہیں تو پھر احادیث کا جو ذخیرہ ہے انہیں تباہ کرنا ہوگا، اور احادیث کو شکست دینا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ کے دشمن کا کہنا ہے، تو پھر ہمیں مسلم علماء کی جگہ، کیونکہ جب ہم دین پہ حملہ کریں گے اور سنت کو اور احادیث کو ہم تباہ کریں گے تو علماء تو کھڑے ہو جائیں گے، اور تاریخ شاہد ہے صدیوں سے علماء نے ایسے فتنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، شہادتیں پیش کی ہیں، جیلیں بھری ہیں، لیکن ایسے کسی فتنے کو چلنے نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں پھر قرآن میں تحریف کرنے کے لیے، احادیث کو بدلنے کے لیے، سنت کو شکست دینے کے لیے آپ کو مسلم علماء کی جگہ ایسے علماء کو متعین کرنا ہوگا جو ہمارے بنائے ہوئے ہوں، اور وہ آیات و احادیث کی دوبارہ سے تشریح کریں، اور اپنی مرضی سے نئی نئی باتیں کر کے جو بندہ نئی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے نا اس سے متاثر نہ ہو کہ یہ نئی بات کر رہا ہے، یہی تو بس ہم جدت پسند ہوئے اور ایسے ہوئے کہ ہم دین بھی نیا لینا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے یہ لبرل قوم جو ہے اگر اس کے بس میں ہو تو یہ قرآن بھی نیا لائیں آپ کے سامنے، کہیں جی حالات کے تقاضے کے مطابق ہم نے اس میں کچھ آیات شامل کر دی ہیں، حالات ایسے تھے جناب، ہم نے عورتوں کے حقوق کے لیے اس میں کچھ جناب چیزیں شامل کر دی ہیں، ان کے اگر بس میں ہو تو یہ جناب قرآن مجید میں بھی کھلے لفظوں میں تبدیلی کرنے شروع کر دیں۔ یہ علماء ہیں آپ کے جو ڈٹ جاتے ہیں ان کے مقابلے میں، اور ان کا کوئی بھی اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے اس کو چلنے نہیں دیتے، کسی فتنے کا بھی وہ چلنے نہیں دیتے، تعاقب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف یہ جلد 6 صفحہ نمبر 323 پہ فرماتے ہیں گمراہی کہہ کر نہیں آتی، میں اس کو یوں کہوں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی گمراہی کے سینگ نہیں ہوتے، جو سینگ دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ گمراہ ہے، گمراہی کہہ کر نہیں آتی، گمراہی کا پہلا پھاٹک یہی ہے کہ آدمی کے دل سے اتباع سبیل مومنین کی قدر نکل جائے، یعنی جو مومنوں کا ایک طریقہ ہے، پوری امت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے اجماع امت ایک دلیل شرعی ہے، یعنی جو چیز امت کے اجماع سے ثابت ہو آپ سمجھیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ دلیل شرع سے ثابت ہے۔ تو گمراہی کا پہلا دروازہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ آدمی کے دل سے اتباع سبیل مومنین کی قدر نکل جائے، یعنی سارے مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں اور حضرت صاحب کو ایک نئی بات مل گئی ہے، اور حضرت صاحب کو نئی حدیث مل گئی ہے، اور نئی جناب کوئی تحقیق مل گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ مسلمان جس پہ عمل کر رہے ہیں سارے جدی پشتی طور پہ نسل در نسل اور پوری امت اس پہ عمل کر رہی ہے، لیکن وہ غلط ہے، مجھے یہ نئی بات مل گئی ہے، ساری امت اپنے بچوں کو بطور تربیت یہ پڑھا اور سکھا رہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، مجھے نئی بات مل گئی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ساری امت کا اس پہ اتفاق ہے، 14 صدیوں میں انجینئر مرزا اور اس کے فالورز کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، 14 صدیوں میں مجھے ایک عالم بتائیں کسی مسلک کا جس نے یہ لکھا ہو، کہا ہو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ اگر احادیث کی کتب میں کہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے تو اس پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر جو پیشاب کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی، کوئی مجبوری تھی، یہ خاص واقعہ ہے، واقعہ خاص سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سنت ہے۔ دیکھیں نا بخاری شریف میں آپ کو 3 قسم کی حدیثیں ملیں گی وضو کے متعلق، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار وضو فرمایا، یعنی اعضائے وضو کو ایک بار دھویا، اور یہ بھی ہے 2 بار، اور یہ بھی ہے 3 بار۔ اب آپ کہیں گے ایک بار بھی سنت ہے، 2 بار بھی سنت ہے، اور 3 بار بھی سنت ہے، سب کے سنت ہونے کا فتویٰ آپ لگا دیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک بار اور 2 بار جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا وہ بیان جواز کے لیے کیا ہے، اور جو عادت مبارکہ ہے معمول ہے نبی پاک علیہ السلام کا وہ ہے 3 بار اعضائے وضو کو دھونا، سنت اس کو قرار دیا جائے گا۔ لہذا کہیں 1-2 مقام پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو سنت قرار دیا جائے گا، وہ خاص واقعہ ہے، اور محدثین نے اس پہ کلام کیا اور باقاعدہ دلائل پیش کیے ہیں کہ یہ کسی مجبوری کے باعث تھا، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے یا کھڑے ہو کر پانی پینے سے متعدد احادیث میں موجود ہے، منع کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کا سبیل مومنین ہے، مسلمانوں کا ایک اتفاقی اور اجماعی طریقہ ہے۔ لیکن انجینئر صاحب کوئی نئے کے چکروں میں عوام کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ علماء اتنی صدیوں سے 12-14 صدیوں سے آپ کو کہانی کروا رہے تھے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت کے خلاف ہے، جبکہ یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں گمراہی کا یہ پہلا دروازہ ہے کہ بندے کے دل سے اتباع سبیل مومنین کی قدر نکل جائے اور بندہ تمام امت مرحومہ کو بے وقوف جانے۔ یہ جو عمل کرتے رہے نا ہمارے احباب، یہ ہمارے کہتے ہیں احباب آج بھی جو نیا فتنہ لاتے ہیں، نئی بات لاتے ہیں، ہمارے سادے عوام کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے یہ طریقہ، مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 4 تکبیر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اب عام عوام سے آپ کہیں گے کہ قرآن کی آیت سے 4 تکبیریں نکال کے بتاؤ، بھائی عام عوام تو نماز کی فرضیت کا ثبوت آپ سے پیش نہیں کر سکتے،
اچھا آپ جی حدیث سے نکال کر بتائیں، حدیثیں موجود ہیں، اور یہ نہیں ایک دو، اس پر تو سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی تو 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھی، لیکن آپ عام عوام کو کہیں گے تو ظاہر ہے وہ تو نماز کی فرضیت کی دلیل نہیں جانتے، عوام جو ہوئے تو اس کو آپ کہیں گے جی یہ 4 تکبیریں تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایک حدیث ہے، اس میں 5 تکبیروں کا ذکر ہے۔ اب وہ آگے سے کہتا ہے یار پھر اسی تے پڑھتے رہے ہیں تے ساڈے علماء تے سانو انج دستے رہے تے ساڈے دادا ہوری بھی انج پڑھتے سن تے ساڈے والد صاحب بھی انج پڑھتے سن، تو ہمارے تو جدی پشتی یہی طریقہ، تو وہ آگے سے پھر کہتے ہیں وہ دیکھیں نا کفار بھی یہی کہا کرتے تھے، آپ نے آباء و اجداد کی بات کو دیکھنا ہے یا اس حدیث کو دیکھنا ہے؟ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ او بھائی عام عوام ان کو یہ جواب دیں بھائی تدھا جے حدیث پتہ چلی ہے تو ہم سارے علماء کے پیچھے جو ساری زندگی پڑھتے رہے انہوں نے حدیث نہیں سی پتہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں پتہ تھا، اور ائمہ مجتہدین کو، صوفیاء کو، علماء کو، ہمارے جناب تبع تابعین کو، تابعین کو، صحابہ کو یہ حدیثیں نہیں پتہ تھی، ادھر سے یہ چلتا طریقہ آ رہا ہے، اور آج تمہیں کوئی نئی بات پتہ چل گئی ہے جناب۔ تو یہ گمراہی کا پہلا دروازہ ہے کہ جو مومنین کا ایک اتفاقی اور اجماعی طریقہ ہے بندہ اس کو چھوڑے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمام امت مرحومہ کو بندہ بے وقوف جانے، وہ غلطی کرتے رہے، انہیں پتہ نہیں تھا میرے ہوتے نواں انکشاف ہو گیا، میں نواں دین آتا ہے، میں نئی بات آپ سے کر رہا ہوں، اور یہ حدیث جناب آپ سے علماء نے بیان ہی نہیں کیا، میں آپ سے بیان کر، تو یہ گمراہی ہے کہ ساری امت کو بندہ بے وقوف جانے اور اپنی الگ رائے جو ہے نا اختیار کر لے۔ میری یہ رائے ہے، کاش اگر ہم اس سے نکل جائیں نا، کوئی بندہ آکھے نا میری یہ رائے ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو مومنین کا ایک سبیل مومنین ہے، مومنین کا طریقہ اتفاقی اور اجماعی ہے، اس سے ہٹ کے تو بالکل دلیل ہو دی سنن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہوں آکھو بالکل جناب دفع ہو جا، ہٹ جا، تو مومنین کا جو ایک اتفاقی اور اجماعی طریقہ ہے اسے، اسی سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ جدت کے چکروں میں، نئی بات کے چکروں میں پھر نیا عقیدہ بنا کے رکھ دیتے ہیں اور نیا مسلک بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ مرزا صاحب جو ہے جی وہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، میں نے بات کی تو چلو اس پر میں حوالہ جات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 5274 ہے، 5275، 76، 77، 78 اور 5289، جس میں واضح لفظوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ مختلف قسم کے الفاظ ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے 5278 نمبر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب قائما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، یہ احادیث مسلم شریف میں ایک جگہ پر یہ 6 یا 7 احادیث موجود ہیں، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے۔ تو یہ نئے کے چکروں میں اب عوام، کیونکہ لوگ پیتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یا دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، پیتے ہیں، اب جو کام کرتے ہیں نا تو ان کی کوشش ہے ہم خود کو تو نہیں بدل سکتے، چلو کسی طرح شریعت بدل جائے، تو مرزا صاحب نے انہیں ایک حدیث وہ نکال کے بتا دی، اور اس پہ وہ بغلے بچا رہے ہیں مرزا صاحب نئی گل کر دیتی تھی بڑی آسانی ہو گئی جناب، کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے۔ نہیں، جو سبیل مومنین ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، اتفاقی اور اجماعی طور پہ مسلمان اپنے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں طریقہ بتاتے ہیں پانی پینے کا، وہ احادیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ ان کو اتنا جواب دے سکتے ہیں وہ پوری امت پہ یاد دیے پانی بہ کے پینا سنت ہے، تینوں کوئی نئی حدیث لب گئی ہے، اور میں آپ کے سامنے کی احادیث پہ رکھ رہا ہوں کہ امت ویسے نہیں کہہ رہی، یہ واضح فرامین موجود ہے، بول کے قول کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرما رہے ہیں، اور یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر عن الشرب قائما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے ڈانٹ کر منع فرمایا ہے، سختی سے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام جس کام سے زجر فرما رہے ہیں، سختی سے منع فرما رہے ہیں، مسلم شریف میں ہے، آپ اس کو سنت کہتے ہیں؟ تو یہ جدت کے چکروں میں پڑھ کے تو یہ بات جو ہے نا اس طرح کے یہ رنگ لگے ہیں، لہذا انجینئر مرزا ہو، سائل ادیم ہو، یا غامدی صاحب ہوں، یا اس طرح کے جناب علماء ہوں جو آپ کو نئی باتیں بتانا چاہتے ہیں، جو آپ کے آباء و اجداد کا اور آپ کے علماء کا، محدثین کا اور پوری امت کا جو طریقہ ہے اس کے خلاف ہے، تو اتنی بات ہی کافی ہے، اس کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ انہوں نے آکھو تسو اپنی حدیثاں کول رکھو، ساڈے علماء کول حدیثاں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، اور ہمارے پاس یہ بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت اس پہ عمل کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ایسے فتنہ باز لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔